السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم بھی بولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج میں آپ کو اس چینل پر عورتوں کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے. حالانکہ مرد کی نماز اور عورتوں کی نماز تو دونوں ایک ہے، لیکن اس کے اندر جو طریقہ ہے، جو رکوع کرنے کا طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، وہ مرد سے مختلف ہے. تو آئیے میں آپ کو اس چینل پر اصلاحی ہب اس چینل پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کے اندر جو ہے 7 چیزیں فرض ہیں. اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو ہے وہ فرض جو ہے وہ قیام ہے. قیام کا مطلب کھڑا ہونا ہے. اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اس کے لیے بھی یہ فرض ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے اکثر کہ وہ کیا کرتی ہے کہ عورتوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھیں. عورتوں کے لیے بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھیں. اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ قیام ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل پہ کہ اس بچی کو انشاءاللہ پورے پریکٹیکل کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورتوں کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. انشاءاللہ آپ اس بچی کے ذریعہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں عورتوں کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ یہ قیام ہے. جسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی کھڑی ہے، یہ قیام کی حالت میں ہے. اب یہ قیام کی حالت میں ہے. آپ جس طریقے سے نماز کی نیت باندھتے ہیں، نیت باندھنے کے بعد میں جو ہے نیت جب ہوتی ہے، نیت کرنے کے بعد جو ہے چاہے فرض کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی ٹائم کی یا کسی بھی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت ہے. نیت کرنے کے بعد جو ہے یہ دونوں ہاتھ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پریکٹیکل کر کے، آپ بھی غور سے دیکھیں اور انشاءاللہ اس کو آگے تک شیئر کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ دوسروں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے. کہ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد جو یہ جو بچی ہے یہ دونوں ہاتھ کو، یا عورتوں کی جو ہے یہ دونوں ہاتھ اپنے یہ کاندھے تک جو ہے جسے ہم منڈا بولتے ہیں، یہ منڈے تک ہاتھ اٹھائے گی اور یہ دونوں ہتھیلی، یہ جو دونوں ہتھیلی ہے یہ بالکل سیدھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. یہ جو کعبے کی طرف کر کے اس طریقے سے اللہ اکبر نیت کر، یعنی مان کے چلیے مثال کے طور پر کہ اگر فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کی نماز، 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے نیت کرنے کے بعد یہ دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے، حالانکہ پہلے تو آپ دونوں ہاتھ کو نیچے رکھیں گے. آپ جب نیت کر لیں گے تو نیت آخری میں جو بولتے ہیں اللہ اکبر اس طریقے سے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے. دونوں ہاتھ کو اٹھا کر یہ کاندھے تک لے کر آئیں گے، یہ منڈا جسے بولتے ہیں یہ منڈے تک لے کر آئیں گے اور اللہ اکبر بولتے ہوئے جو ہے دونوں ہاتھ کو باندھیں گے. ایک چیز کا خیال رکھیے کہ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے، اگر اس کا دوپٹہ ہے، یہ دوپٹہ ہونا بھی ضروری ہے اور دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو ایک چیز کا ہماری ماں بہنیں یہ خیال رکھیں کہ اللہ اکبر جو بولیں گے تو باہر سے نہیں بولنا ہے بلکہ یہ دوپٹے کے اندر ہی سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر لائیں گے دونوں ہتھیلی کو سیدھا. مطلب پریکٹیکل کر کے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اس طریقے سے ہونا چاہیے اور جب اللہ اکبر کہیں گے تو کیا ہے یہ دوپٹے کے اندر ہی سے اللہ اکبر کہتے ہوئے منڈے تک لائیں گے. پھر اس کے بعد میں ہاتھ کو باندھ لیں گے. اب باندھنے کا طریقہ کیا بتاتا ہوں. دیکھو یہ باندھنے کا طریقہ سب سے پہلی یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ نیچے رہے گا، پھر اس کے اوپر یہ دائنا ہاتھ رہے گا اس طریقے سے اور یہ بالکل چھاتی کے قریب، یہ چھاتی ہے چھاتی کے پاس میں دونوں ہاتھ کی یہ اس طریقے سے. آپ بھی غور سے دیکھ لیں یہ اس طریقے سے ہاتھ کو باندھے گی. اب اس کے بعد کیا پڑھنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، پوری ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے پوری الحمدللہ الحمد شریف پڑھیے. پھر آپ کوئی صورت ملائیے جو آپ کو یاد ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے اب کیا کرنا ہے، مرد حضرات جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے اندر جو جاتے ہیں، اب غور سے دیکھیں کہ اگر ہم لوگ رکوع کرتے ہیں تو کیا ہے اس کے لیے حکم مرد کے لیے کہ پورا رکوع کے پیٹھ اور سر دونوں برابر، یہ مرد کا ہے کہ پیٹھ بھی اور سر بھی پیچھے کا دونوں بالکل برابر حصہ ہونا چاہیے.
لیکن عورتوں کا عورت جو رکوع کرے گی تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کس طریقے سے رکوع کرے گی، مرد سے تھوڑا مختلف ہے، الگ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہ صورت ملانے کے بعد جب یہ رکوع میں جائے گی تو رکوع میں جائے گی تو یہ خیال رکھیے، یہ جو رکوع ہے عورتوں کا رکوع بس صرف اور صرف یہ جو ہتھیلی ہے یہ گھٹنے تک صرف پہنچ جائے، یہ نہ کہ مرد کی طرح جو ہے یہ جھکے گی، یہ پیٹھ یا سر یہ دونوں برابر نہیں، صرف اتنا ہے کہ یہ دونوں ہتھیلی گھٹنے تک پہنچ جائے اور بس اس طریقے سے یہ انداز رکوع کرنے کا ہے، یہ ہے عورتوں کا، یعنی پورا نہیں جھکنا ہے، بالکل اس طریقے سے جس طرح کا آپ کو جس طریقے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ اب رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیے، 5 بار پڑھیے، 7 بار، وہ آپ کی اچھا کے مطابق ہے، لیکن 3 بار سے کم نہیں، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے رکوع سے کھڑے ہوئیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آپ کو کیا کرنا، سجدہ کرنا ہے۔ تو مرد جو سجدہ کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا ہے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد میں ڈائریکٹ سجدے میں مرد جاتا ہے، لیکن عورت کا طریقہ الگ ہے۔ اب عورت کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب عورت سجدے میں جائے گی تو ڈائریکٹ نہیں جائے گی، سب سے پہلے کیا ہے وہ بیٹھے گی، اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب سے پہلے یہ طریقہ ہے، رکوع سے کھڑی ہونے کے بعد اس طریقے سے بیٹھے گی، پہلے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جائے گی بلکہ سب سے پہلے یہ بیٹھے گی، بیٹھنے کے بعد اس کا جو یہ دونوں پیر ہوتا ہے، یہ دونوں پیر کا خیال رکھیں کہ دونوں پیر جو ہے آپ پیچھے دیکھیں اس طریقے سے دونوں پیر باہر نکالو، یہ ایک پیر تو یہ ہو گیا، یہ دونوں پیر اس طریقے سے، جی ہاں یہ اس طریقے سے دونوں پیر جو ہے عورت کا باہر ہونا چاہیے، آرام سے یہ بیچ بیٹھ گئی۔ اب بیٹھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، پھر اس طریقے سے آپ کو سجدے میں جانا ہے، جو سجدے میں جانا ہے، اور یہ دھیان رکھیے یہ جو سجدہ کر رہی ہے یہ دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے سیدھا، یہ اس طریقے سے اس کے بیچ میں یہ ناک رہے گا، اور یہ بھی ہاں یہ طریقہ ہے اس طریقے سے، یہ والا حصہ جو ہے عورت کا کبھی نہیں اٹھنا چاہیے، بالکل برابر ہونا چاہیے، یہ سر بھی برابر، یہ پیٹھ بھی برابر، بالکل برابر، اس طریقے سے عورتوں کی نماز کا طریقہ، جو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے یہ حکم ہے، مرد کا الگ ہے اور عورتوں کا طریقہ الگ ہے، نماز ایک ہے لیکن طریقہ اس میں الگ بتایا گیا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک سجدہ ہوا، اب دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے، اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے گی، اٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ ایک سجدہ ہو گیا، اب ایک سجدہ ہونے کے بعد جب اٹھتے ہیں دوسرے سجدے کے لیے تو یہ چیز کا خیال رکھیے کہ عورت ہو یا مرد دونوں کا ہاتھ جو ہے نا یہ لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ خیال رکھیے۔ عورتیں اکثر کیا کرتی ہیں، یہ دونوں ہاتھ کو یوں لٹکا دیتی ہے، یہ لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھ کی یہ پانچوں انگلی برابر کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ اوپر، یہ اپنے گھٹنے کے اوپر یعنی جانگ پر اوپر رکھیں، لٹکا ہوا نہیں رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے عورتیں دوسرا سجدہ، جس طریقے سے پہلا سجدہ ہوا ویسے ہی دوسرا سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، طریقہ مختلف، عورت کا طریقہ الگ، مرد کا طریقہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ خیال رکھیے کہ اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی ڈائریکٹ ایک رکعت ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوگی، جہاں ہاتھ باندھنے کا پہلے میں آپ کو بتایا اسی طریقے سے ہاتھ باندھے گی۔ پھر اس کے بعد میں ہے الحمد شریف، الحمد شریف کے بعد سورت ملائے گی، سورت ملانے کے بعد رکوع جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی طریقے سے عورتوں کا رکوع ہے، رکوع کرے گی، رکوع کرنے کے بعد میں پھر سجدے کا بھی حکم یہی کہ سب سے پہلے اس طریقے سے بیٹھے گی، بیٹھنے کے بعد جب آپ نے دیکھا پہلا سجدہ کس طریقے سے کیا گیا اسی طریقے سے وہ دوسرا سجدہ بھی کرے گی۔ پھر جب 2 رکعت پوری ہو جائے گی اس طریقے سے قاعدہ کے اندر اس طریقے سے بیٹھے گی، یہ دونوں یہ جو آپ غور سے دیکھ رہے ہیں یہ لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہ لٹکا دیتے ہیں، انگلی جو ہے نا نیچے کر دیتے، ویسا نہیں، یہ دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے اپنے گھٹنے کے قریب اس طریقے سے رکھیں۔ جو قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، قاعدہ کے اندر جو بیٹھتے ہیں تشہد پڑھنے کے لیے، جو التحیات پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھنا کیا ہے، یہ واجب ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر واجب چیز چھوٹ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ التحیات کا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ 2 رکعت کے بعد آپ التحیات پڑھیں گے، پوری التحیات پڑھ کے پھر آپ کیا ہے درود ابراہیم پڑھیں گے، جو درود ابراہیم پڑھنا کیا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اگر دعائے معصورہ یاد ہے تو آپ دعائے معصورہ پڑھیں، اگر آپ کو دعائے معصورہ یاد نہ ہے تو اس کی جگہ پر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد میں سلام پھیریں۔ اچھا، سلام پھیرنے کے ٹائم میں یہ بھی دھیان رکھیے کہ مرد اور عورتوں کے مختلف الگ ہے، یہ نہیں کہ مرد بالکل کیا ہوتا ہے کہ آپ مرد کا آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ دیکھتے خود ہیں
کہ عورتوں کا الگ ہے، مرد کا الگ ہے. اب کیا کرنا ہے، صرف اگر سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے، سلام دائیں طرف پھیرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے، دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے. اب طریقہ بتا رہا ہوں، صرف اتنا سلام پھیرنا. عورتوں کا جو سلام پھیرا جاتا ہے یہ دیکھیے بس یوں اس طریقے سے، یہ نہیں کہ پورا گلے کو اٹھا دینا، میری طرف دیکھو، اس طریقے سے ایسے کر دینا یا اس طریقے سے ایسے کر کے کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور عورتوں کا خاص کر کے اس طریقے سے، یہ جو منڈا ہے اس طریقے ہلکا سا چہرہ یوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر دوسری طرف کیا کرنا، اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری ماں بہنوں کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ اب اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے آپ سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پورا سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.